نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور سامعین محترم، آج عید الفطر کا دوسرا دن الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہونے والا ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور فرحت و راحت منانے کا دن ہوتا ہے، یعنی مسرتوں کا اظہار کرنے کا دن ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے خود ہی اسی دن کو خوشی منانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، تو پھر ہم اور آپ خوشی کیوں نہ منائے؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عید الفطر یہ غم خواری اور غریبوں کی ہمدردی کے منانے کا دن ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آیا، تو وہ میں سامعین کرام کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ کے اندر امام صاحب یعنی حاتم طائی کے نام سے مشہور تھے، یعنی حاتم طائی کے مقام رکھتے تھے۔ کوفہ کے اندر جتنے بھی غربا، فقراء، مساکین، بیوائیں وہاں پر موجود تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے یعنی بدن کے مطابق کتنا گز کپڑے ان کے پاس جاتا ہے، اور ان کے پاس سائے چوڑائی یعنی لمبائی جتنے بھی اس کے بدن پر ان بیوائے فقراء مساکین کے جسم پر آتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھا ہوا تھا۔ جب عید کے ایام شروع ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارندے جاتے، ان کے لیے سوٹ خریدتے، بازاروں سے سوٹ خرید کر سلائی کروا کر اپنے پاس لاتے۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا تو خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہوتے، وہ جا کر ان فقراء، ان مساکین، ان بیواؤں کے پاس خود کپڑے لے جاتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ آج ہم اور آپ ہیں، دیکھو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اور آپ بھی ہیں، اگر ہمارے پاس اللہ نے بہت زیادہ جائیدادیں دی ہیں، بینک بیلنس ہیں، پھر بھی اب ہم فقراء مساکین پر خرچ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کتنے اللہ کے بڑے وہ بزرگ تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے ہماری مال میں کمی آ جاتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ آج کے بعد ایک تہیہ کر لے کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے بھی فقراء، مساکین اور غربا ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عید کے اس پرمسرت دن میں ان کے لیے کپڑے بنوا کے دیں گے۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آئندہ زندگی اللہ رب العزت نے صحیح سلامت رکھی تو انشاءاللہ 2 یا 3 یا 5 بچے ایسے یتیم بچوں کو انشاءاللہ صحیح سلائی کپڑے کر کے دے دیں گے، تاکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم اور آپ کے لیے یہ ایک سبق دیا ہے، ایک طریقہ سکھایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے ماننے والے ایسے سخی لوگ ہوتے ہیں، ایسے سخی ہوتے ہیں، سخیوں کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اسی پہ وہ جائیداد کو فقراء مساکین پر خرچ کرے، اس میں ہم اور آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ سے سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن